السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، ذلیل و رسوا کر دینے والا بھی وہی ہے. اس کے ہاتھ میں سب طاقتیں، ہر چیز کا مالک وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے زندگی عطا کرے، جسے چاہے بیماری کے بعد شفا عطا کر دے، جسے چاہے موت کی نیند سلا دے. مالک ہے وہ، داتا ہے، خالق ہے وہ، رازق ہے وہ. اس کا حکم چلتا ہے، ان الحکم الا للہ. یہ ساری کائنات اس پروردگار کے حکم کے تابع ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان حج بیت اللہ. بیت اللہ کا حج آغاز ہی میں دعا کیجئے، کائنات کا پروردگار ہم سب کو بیت اللہ کے زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. معزز سامعین، اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہیں. اسلام کا سب سے پہلا رکن شہادت، توحید، رب کائنات کو یکتا ماننا. توحید کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. تیسرا رکن روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں رکن حج ہے. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے بنیادی طور پر. جس طرح نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد کفر. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس بندے نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، اسلام کے اس رکن کو چھوڑ دیا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو. کیونکہ نماز اسلام کا کیا ہے بھائی؟ رکن. اسی طرح زکوٰۃ
جو بندہ ادا نہیں کرتا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا من لم یزکی فلا صلاۃ، جو بندہ سال بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن۔ اسی طرح جان بوجھ کر کے جو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کے رکن ہے، ارکان ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑ دینا، نماز فرض ہے، ادا نہ کرنا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، حج بیت اللہ بھی اسلام کا رکن ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس مال موجود ہے، جس بندے کے پاس صحت موجود ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ جائے اور بیت اللہ کی زیارت کرے، سب کام کاج چھوڑ دے، اس پر یہ فرض ہے۔ حج کا معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرنا، یہ حج کا مفہوم معنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الایمان باللہ ثم الجہاد ثم حجۃ مرہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے افضل ترین اعمال تین ہیں۔ پہلا عمل اللہ پر ایمان لے کر کے آنا سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ میں جا کر کے کفار کا مقابلہ کرنا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے میدان میں اتر پڑنا، اور تیر تلواریں گولیاں ان کے سامنے اپنے سینے کو رکھنا اور غازی بن کر کے آنا، جام شہادت نوش کر جانا، اللہ کی عزت کے لیے لڑنا، جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے افضل عمل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں تیسرا عمل سب سے جو افضل ہے وہ بیت اللہ کی زیارت، حج بیت اللہ کرنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مثال دے کر کے بات کو واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ عمل حج بیت اللہ اتنا بڑا عمل، اتنا بلند عمل ہے کہ جتنا باقی اعمال میں اور اس عمل میں اتنا فاصلہ ہو جیسے مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، یہ اتنا بلند عمل ہے باقی عملوں میں سے بیت اللہ کا حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کیجئے، کوتاہی نہ کیجئے۔ آگے حضور نے وجہ ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، تم میں سے کسی بھی انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آئندہ سال جب حج کا موقع آئے گا تب وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے پاس صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے پاس مال ہوگا کہ نہیں ہوگا، معلوم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار اس کو مال دیا ہوا ہے، پیسے پاس موجود ہے، لیکن وہ سستی کر جاتا ہے، یار چھڑو کسی اور پاس سے لا دیں گے، حالات تبدیل ہو جائے اور آئندہ سال آئے اور وہ انسان غریب ہو جائے، مسکین ہو جائے، اس کے پاس پیسہ ہی موجود نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ابھی اس کے پاس صحت موجود ہے، ابھی وہ چل سکتا ہے، آئندہ سال کچھ ایسا ہو جائے، بیماری آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے، کوئی بھی حالات تبدیل ہو جائے اور وہ چل ہی نہ پائے، تو اس کی یہ حسرت اسی طرح پھر ساری زندگی باقی رہ جائے کہ مجھے صحت ملتی تو کاش میں بھی بیت اللہ کا حج کر کے آتا، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تعجلوا الی الحج، جلدی کیجئے حج کی طرف۔ ہمارے کچھ بھائی جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان ہے نا وہ چال چل جاتا ہے، او ہجے بیٹے دی شادی کرنی ہے، ہجے بیٹی دی شادی کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا بیٹی کی
شادی کے لیے 10 لاکھ کا جہیز دینا فرض نہیں ہے، بیت اللہ کا سفر کرنا فرض ہے۔ اگر یہ ادا نہیں کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، علماء نے ایوریج جو نکالا ہے کہ کس پر فرض ہے، کس پر فرض ہے، حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے جس کے پاس ذاترہ موجود ہے، سواری موجود ہے، معنی یہ ہے کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور جانے کا کرایہ موجود ہے، وہ اس پر حج فرض ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ ہمارے ہاں تو عجیب کانسیپٹ ہو گیا ہے نا کہ بھئی جو کروڑوں روپے کا مالک ہے اسے سمجھا جاتا ہے بھی اس پر حج فرض ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ہم نے ایک بلڈنگ بنائی تو دوسری بلڈنگ کا سوچنا شروع کر دیا، دکان ایک ہے تو دوسری دکان کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، اگر بینک کھولا جائے تو اس کے اندر ہماری سیونگ موجود ہے، اگر کہیں پر عزت کا مسئلہ ہو جائے تو ہم اپنی ٹھاٹ پاٹ بٹھانے کے لیے لاکھوں روپے لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے ہوتے تو فرض ہی کوئی نہیں، میرے کولتے پیسے ہی کوئی نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی فضول پیسے ہیں یا الگ سے آپ کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے تو تب آپ پر حج فرض ہے، نہیں بابا نہیں۔ بات دراصل سمجھنے کی یہ ہے، علماء نے واضح لکھا ہے کہ جس کے پاس گھر موجود ہے، گھر موجود ہے اور اس کی روٹی روزی چلتی ہے، کھانا پینا اس کا اچھا چلتا ہے اور اس کے پاس پیسے موجود ہیں، گھر موجود ہے، کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ پیسے موجود ہیں، تو وہ تیسری جگہ پر نہیں لگائے جائیں گے، اس کے لیے حج فرض ہے، وہ حج کے لیے جائے گا۔ بات سمجھ گیا؟ حج اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کے پاس بینک میں کتنے بیلنس موجود ہیں جو آپ نے سیونگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں کام کے لیے لگانے ہیں، تو فلاں کام کے لیے آپ پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی طرف جائے، ورنہ اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نہیں جاتے، اتنا مہنگا حج ہے، اتنے پیسے لگیں گے، اور اس حکومت نے تو کمال ہی کر دیا ہے نا، کتنا 8.5 لاکھ روپے اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میرے خیال سے اب کم ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے جائیں گے تو مال تو کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، لیکن آؤ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے اور خوش ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سماعت کیجئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو بٹھا کر حضور علیہ السلام فرماتے ہو میرے یارو حج کیا کیجئے، بار بار حج کیا کیجئے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مستقل حج کیا کرے، معنی یہ ہوا ساری زندگی حج کرے۔ جس کے پاس مال موجود ہے، یہ بھی کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے ایک واری حج کر کے آگے تے آکھیا فرض ادا ہوگے۔ حضور فرماتے نے اگر مال موجود ہے تو بار بار جائیے، بار بار جائیے، اور میرے نبی نے آگے فائدہ ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ، آپ فرماتے ہیں جیسے سونے اور چاندی کو آپ بھٹی کے اندر ڈال دیں تو اس کا میل اور کچیل الگ ہو جاتا ہے اور سونا نکھر کر کے باہر آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری فقیری کو توڑ دے گا، اللہ تمہیں امیر اور غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے نے حج کرن جاؤ گے تے پیسے ودن گے، بات سمجھ آئی؟ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ بینک بیلنس کٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا، آپ دیکھیں جو لوگ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ہی ڈالتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں پیسے بھی ودن گے تو اللہ ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے،
جو انسان حج کے لیے نکلتا ہے پھر اس کو اجر اور ثواب کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث سماعت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج کے لیے سفر اس نے شروع کر دیا ہے، سواری نکال دی ہے۔ اب پہلے وقت کے اندر اونٹوں پر حج ہوا کرتا تھا، گھوڑوں پر سواری کر کے جایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے گھوڑا پہلا قدم اٹھاتا ہے، گھوڑا پہلا قدم اٹھاتا ہے، اونٹ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ ایک قدم اٹھانے پر اللہ اس بندے کو جو حج کے لیے جا رہا ہے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اپنے دور کا، آپ کا اور سعودی عربیہ کا کتنے میلوں کا سفر ہے، اور آپ کے لیے آج کے لیے آپ کے سفر کے اہتمام کے لیے سواری جہاز کا اہتمام کر دیا گیا۔ اب وہ جہاز 3-4 گھنٹوں کے بعد وہاں پر پہنچتا ہے، اور اس کی کتنی سپیڈ ہوتی ہے، اور اگر اس کو اس حدیث پر لے کر کے آیا جائے تو وہ ایک ایک قدم کو اکاؤنٹ کیا جائے۔ حج بیت اللہ سے پہلے اللہ لاکھوں کروڑوں انسان کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سعودیہ پہنچ دے ہزاروں لاکھوں نیکیاں، درجات بلند اور ہزاروں نیکیاں مل جاتی اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے قدم اللہ لکھ لیتے ہیں نامہ اعمال کے اندر۔ معزز سامعین، دوسری حضور اسلام کی حدیث سنیے۔ آپ فرماتے ہیں جو حج کرتا ہے اور اس حج کے دوران تمام جو ہے وہ عبادت صحیح طریقے سے کرتا ہے، فسق و فجور نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح بالکل اچھے طریقے سے حج کرتا ہے، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، حج بیت اللہ ادا کرتا ہے صحیح طریقہ کے ساتھ۔ حضور فرماتے جب اس کا حج مکمل ہوتا ہے اس کا بدن اسی طرح ہوتا ہے جیسے یہ پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا۔ یہ معصوم سا پہلے دن کا بچہ، نہ اس کی آنکھ نے گناہ کیا، نہ اس کے کانوں نے گناہ کیا، نہ اس کی زبان نے گناہ کیا، نہ اس کے ہاتھوں نے گناہ کیا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے۔ حضور فرماتے جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی حج بیت اللہ کو مکمل کرنے والا اللہ اس انسان کو بھی گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ہے ہی بڑے گناہگار، خطاکار، سیاکار۔ میں تے آخنا ہونا یارو کڈی وڈی سعادت ہے اور کڈا وڈا فارمولا ہے کہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں گناہ اپنے مونڈیاں تے چکی پھر دیاں تے پتہ کوئی نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تے اے سنہری موقع نہیں ہے کہ بندہ کچھ روپیے لا کے تے تر جائے تے ایویں ہو کے واپس آئے جویں ہنے زندگی شروع ہوئی ہے تے ساری زندگی دے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی کالا دل لے کے بندہ جاوے تے دل نو منور کر کے لے کے آوے۔ ہمارے بھائی محترم حاجی منشا صاحب ہمارے آج خصوصی مہمان ہیں، یہ ان سے آپ پوچھئے یہ کتنے عمرے کتنے حج اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ خصوصی طور پر تشریف لے کر علماء سے بڑا پیار فرماتے، بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح علماء کا دین کا خادم اور نوکر بنائے۔ معزز سامعین، وہاں کا منظر ہی الگ ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی تیسری حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ
کفارۃ لما بینہن، جب انسان عمرہ کر کے آتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آ جاتا ہے، اب یہ سال گزر گیا، اس سال کے دوران اس سے گناہ، خطائیں، غلطیاں ہوتی رہی، لیکن یہ سال کے بعد پھر چلا گیا، اس نے اپنا دل بڑا کیا، پیسہ لگایا، اللہ کے راستے کے اندر بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا گیا، عمرہ کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، عمرہ سے لے کر عمرہ تلک اس کے درمیان میں اس کی جسم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، اللہ سارے گناہ معاف کر کے رکھ دے گا۔ یہ تو عمرے کا اجر اور ثواب ہے، حج کا ثواب سنیے اور خوش ہو کر کے بولیے گا۔ حضور فرماتے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کی جزا کچھ اور ہے ہی کوئی نہیں سوائے جنت کے۔ وہ حاجی واسطے اللہ نے جزا رکھی ہے تے جنت رکھی ہے۔ جس نے حج کیا اس کی جزا دنیا دے وچ تے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی جزائے تے اللہ نے او حضور فرماندے نے جدو بندہ حج واسطے چلا جاندہ ہے تے بندہ رب دا مہمان ہوتا ہے، تے جدو حج مکمل ہو جاندے وہ تو جنت دا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی آپ 5ویں حدیث سماعت کیجئے۔ حضور فرماتے حج کے دوران اتنی بھیڑ ہوتی، بندہ کہتا ہے یار میں کمزور ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر میری طبیعت خراب ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر گر جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں وہاں پر موت ہی نہ آ جائے۔ تو سنیے وہاں پر مرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا حج بیت اللہ کرنے والا اگر حج کے دوران مر جاتا ہے، کل قیامت والے دن کوئی کسی حالت میں اٹھے گا، کوئی کسی حالت کے اندر اٹھے گا، لیکن جب یہ حاجی اٹھے گا اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جائے گا، اور اس کی زبان پر یہی تلبیہ ہوگا، اور یہ پڑھتا پڑھتا رب کی عدالت میں حاضر ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ تلبیہ بیت اللہ کے گرد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی کاٹے دا سودا کوئی نہیں، گھبرانا کوئی نہیں۔ وہ ساڑھے بزرگ آگتے ہوں دینے نا، وہ کسی نے آکھیا جائے نا بزرگو طبیعت توڑی خراب ہے تے تسی روزہ نہ رکھو تے توڑی طبیعت خراب ہے، تے وہ آگتے ہوں دینے پتر اگر روزہ رکھن دی حالت موت آندی ہے تے اس تو وڈی گل کیے، تے اگر طبیعت خراب ہے حج بیت اللہ کے درمیان موت آ جاتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یاد آئے آپ کے اسی شہر کے عظیم شیخ جو عمرہ کے دوران آج صاحب بالکل وہاں پر موجود تھے، میاں محمود عباس صاحب، میں نے بھی ان کے ساتھ ایک عمرہ میں نے اکٹھے ان کے ساتھ کیا، تو وہ اس دوران کتنی بڑی سعادت کے اللہ نے موت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر دعا کیجئے کائنات کا پروردگار، اور میں تے آخنا ہونا کہ جرے بندے نے زندگی گزار لی ہے نا 50-60 سال، تے اگر ان کو تھوڑے پیسے موجود نے تو کوئی ہلا بانا کر کے نا تر جائے مدینہ چلے جائے، حضور دا پڑوس اختیار کرے جا کے کہ اتھے جا کے مرے، تاکہ کل قیامت والے دن حضور اپنے پڑوسیاں دی شفاعت فرماون گے، اور جا کر کے وہاں جنت میں جا کر کے آرام کرے۔ اس سے بڑی اور کی زندگی چاہیے دے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دولت کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ سوچئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، نبی علیہ السلام کے بعد میرے نبی کی صحابیات بھی آ کر کے عرض کرتی آقا دیکھئے نا یہ جو مرد ہیں ان کے لیے تو جہاد ہے، یہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور جہاد کا اتنا اجر اور ثواب ہے، لیکن عورتیں تو جہاد کے لیے جا نہیں سکتی ہیں، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ تو جنت لے گئے، ہم تو رہ گئے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے بالخصوص عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جہاد کن الحج، آپ فرماتے ہیں
عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا تم حج کر لیا کرو، تمہارا حج کرنا اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تمہارا حج جہاد ہے کہ وہاں پر جتنی سختیاں اور انسان کو جتنا چلنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے جتنی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہے، تو عورت کا حج ہی اس کا جہاد ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر کمزور انسان کا جہاد حضور نے فرمایا اگر وہ انسان جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، وہ کمزور ہے، بوڑھا ہو گئے، حضور فرماتے ہیں وہ حج کے لیے چلا جائے، حج کرے گا، اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آئیے یہ چند قیمتی باتیں، یہ چند علمی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حج فرض کس پر ہے۔ 5 شرائط ہے، جس کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہیں اس پر حج فرض ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمان پر حج فرض ہے، کافر پر حج فرض کوئی نہیں۔ اگر وہ کفر کی حالت کے اندر حج کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی قبول کوئی نہیں ہے۔ اسلام پہلا فرض ہے، اسلام لانے کے بعد انسان حج کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی کے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، باشعور ہو، بے عقل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ نا سمجھ ہو، اس کے پاس عقل سمجھ شعور موجود ہو، اس پر حج فرض ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا مرفوع القلم ہے، جس کے پاس عقل نہیں، جو بیچارہ پاگل ہے، جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے، اس انسان پر حج فرض کوئی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، آپ فرماتے ہیں انسان کا بالغ ہونا فرض ہے، بالغ پر حج فرض ہے۔ جو بچہ ہے بالغ کوئی نہیں، اس پر حج فرض کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہ بنتا ہے کیا ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے؟ نبی علیہ السلام سے ہی حج بیت اللہ کے دوران ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کر دیا اور بلند کر کے سوال کیا آقا کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعم والا کی اجر، بالکل حج کر سکتا ہے، اور اس کا تیرے لیے بھی اجر ہے کہ تو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو تو نے حج کروایا اٹھا کر کے، تیرے لیے بھی اجر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب وہ بالغ ہوگا، جب وہ سالم العقل ہوگا، بالغ ہوگا، تو وہ دوبارہ حج کے لیے جائے گا، بچے کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غلام پر حج فرض کوئی نہیں، آزاد انسان پر، مسلمان پر حج فرض ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو، اس کے پاس صحت موجود ہو، مال موجود ہو، تو اس پر حج بیت اللہ کرنا بالکل فرض ہے۔ قرآن رب کا اعلان کر کے کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ جن کے پاس طاقت موجود ہے انہیں چاہیے کہ فوری اللہ کا حق جا کر کے ادا کریں۔ یہ حقوق اللہ میں شامل، یہ 5 شرائط ہے۔ یہ بھی ایک علمی بات جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت آئی اور آ کر کے عرض کرتی ہے اگر کوئی انسان، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، اب اس کے لیے کیا حکم؟ تو وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور بندے کو بھیج دے اور وہ جا کر کے اس کی طرف سے حج ادا کر دے تو اس کو حج کا مکمل ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت آئی، آ کر کے عرض کرتی آقا میرا جو باپ ہے وہ بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اسے چلا نہیں جاتا، اس پر حج فرض ہے حج، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم حجی عنہ، بالکل آپ جائیے اپنے والد کی طرف سے حج ادا کیجئے۔ اب جو نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں،
ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، باپ بزرگ ہے، چل نہیں سکتا، بیمار ہے، لیکن بیٹا بالکل جوان ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، وہ اپنے والد کی طرف سے جا کر کے حج کر کے آئے، کیا حق نہیں بنتا؟ جس والد نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا کیا، جس کی ساری زندگی گزر گئی تمہیں جوان کرنے کے لیے، جس کی ہڈیاں چور ہو گئی، اور جس نے اپنی ساری طاقت لگا دی تمہارے مستقبل کے لیے، اب تم کیا اپنے والد اپنی والدہ کی طرف سے ایک حج بھی نہیں کر سکتے؟ حالانکہ آپ کے پاس مال بھی ہے اور استطاعت بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ایک اور مسئلہ حضور علیہ السلام، اب مسئلہ یہ ہے کہ کون جائے گا جا کر کے حج کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے سنا ایک شخص بیت اللہ کا حج کر رہے اور وہ بار بار یہی تلبیہ پڑھ رہے، لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما۔ حضور فرماتے ہیں یہ شبرما کون ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میرا بھائی ہے، میرے بھائی پر حج فرض تھا، میں اس کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تو نے خود حج کیا ہے؟ عرض کیا نہیں آقا میں نے تو نہیں کیا۔ کہا پہلے خود حج کیجئے پھر دوسرے کی طرف سے حج کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے بڑے بڑے امیر لوگ جن کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، لیکن حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اس طرف ذہنی کوئی نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ پیسہ نعوذ باللہ ضائع کیا جاتا ہے اور اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے، لیکن میں تو کہا کرتا ہوں یارو، یہ حج بیت اللہ کو جانا، یہ عمرے کی سعادت کے لیے جانا، یہ انسان پیسے اور روپے کے ساتھ نہیں جاتا ہے، یہ تو اللہ جسے بلائے۔ بڑے بڑے غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہی موجود کوئی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو، ایک عورت، ایک اماں بیت اللہ کے سینے بیت اللہ میں بیٹھ کر کے اس کی ویڈیو چلائی گئی اور اس سے پوچھا گیا تم کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی میرا خاوند فوت ہو گیا، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری اولاد موجود ہے، میں کئی سالوں سے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہوں، میں نے ایک پیسہ جمع کیا ہے، اب آ کر کے میرے پیسے پورے ہوئے اور میں رب کے گھر کی زیارت کے لیے آ گئی ہوں۔ اور بڑے بڑے امیروں اور چودھریوں سے وہ کام کرنے والی غریب عورت زیادہ بہتر نہیں ہے، جس کو رب کے گھر کی زیارت کی لو ہے اور اسے لگن ہے کہ میں کسی وقت وہاں پر پہنچ جاؤں۔ آپ کے پاس کیا کچھ اللہ نے عطا نہیں کیا؟ کیا آپ اچھا کھاتے کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ کی دکان چلتی کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ کے بینک کے اندر بیلنس موجود کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے جوڑ نہیں رکھا؟ کیا آپ کے دو تین مکان موجود نہیں ہے؟ سبھی کچھ موجود ہے، لیکن دل نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے وہ تڑپ موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے وہ تڑپ پیدا کیجئے، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مغلیہ خاندان کے 100 سال تک اس خاندان نے حکومت کی ہے، اور ایک بادشاہ بھی بیت اللہ کی زیارت کو نہیں پہنچا۔ نہ پہنچے تو بادشاہ نہ پہنچے، اللہ بلائے تو کسی فقیر بندے کو بلا لے، اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ دعا کیجئے، ہر وقت دعا کیجئے۔ اور آؤ، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دعا بتاؤں، آپ بھی کہیں گے کہ حضرت بتائے نا، میں آپ کو ایک وظیفہ، مجرب وظیفہ بتا کریں۔ چاہتے ہیں حج بیت اللہ کو جانا چاہتے ہیں؟ کہیں انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ، اور وظیفہ میرا نہیں ہے، آپ کے شہر کا بہت بڑا نام، بہت بڑے اللہ کی ولی حضرت شیخ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی، وہ سفر کو گئے، فیصل آباد پہنچے، وہاں پر ایک شخص ان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت آج جب میں گھر سے نکلا نا تو میری اہلیہ نے مجھ سے کہا کہ آپ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی گفتگو سنتے ہیں، تو آج ایک میری عرض لے کر کے بھی جائیے، شیخ صاحب آ رہے ہیں، ان سے جا کر کے یہ پوچھئے گا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ تو حضرت شیخ نے ان کو ایک وظیفہ بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کسی بھی نماز کے وقت، نماز کے دوران، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اتحیات میں آپ بیٹھ گئے ہیں،
آپ نے تشہد پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، اس کے بعد نماز کی دعائیں بھی پڑھ لی۔ نماز کی دعائیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، نماز کی دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو، اس دعا کو اپنے وظیفے میں شامل کرنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے ساتھ پڑھیے، آپ کو یاد ہو جائے، اللہم ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کا معنی قرآن پاک کی یہ آیت ہے، کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمیں زیارت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صفا اور مروہ کی سعی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں طواف کعبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جمرات، ہمیں عرفات پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں یہ پڑھتے چلے جاؤ، نماز کے دوران ہی پڑھتے جس کی جتنی لگن ہے وہ اتنی بار پڑھتا چلا جائے۔ جب یہ نسخہ لے کر کے وہ بھائی گھر پہنچا اور انہوں نے یہ آزمایا تو وہ فرماتے اسی سال اللہ نے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں کیجئے اور آؤ، اگر اللہ آپ کو لے جائے وہاں پر چلے جائے تو وہاں پر حضور نے فرمایا میدان عرفات کے اندر بندہ جو دعا کرتے اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم نے ان کی بیان کردہ روایات کو اپنی صحیحین میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا، سبحان اللہ، 11 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ پہلا حج جب کیا نا تو میدان عرفات میں پہنچے، میدان عرفات میں پہنچے تو وہاں پر دعا کرنی تھی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث یاد آئی کہ یہاں پر جو بھی مانگو اللہ عطا کرتے ہیں۔ سوچتے رہے مانگوں تو کیا مانگوں، ذہن میں ایک دعا آئی تو دعا بڑی کمال کی کر دی، اور کیا دعا کی؟ اللہم لا تجعل آخر العہد منکا، اے اللہ یہ آخری وری نہیں ہونا چاہیے، اے میرا حج آخری وری نہ ہوئے، اے اللہ مینوں بار بار بلا، اگلی بار پھر مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمانا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر مجھے اگلے سال بھی لے کر کے چلے گئے اور میں نے جا کر کے پھر یہ دعا کی، اگلے سال پھر لے کر کے چلے گئے۔ امام صاحب اپنے شاگرد سلمان کو بیان فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 80 سال زندہ رکھا اور میں نے 80 بیت اللہ کے حج عطا اللہ نے مجھے کیے، اور جب 80 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کا میں ہو گیا بوڑھا، اور جب میں 80 سال کے بعد میں گیا اور پھر جب میں دعا کرنے لگا تو تب مجھے حیا آ گئی۔ میں نے کہا کہ رب بھی آکھے گا کہ ہر وری مانگ دے تے ہر وری عطا کرنا تے پھر مانگ لیندے، تے مینوں حیا آئی۔ اس وری میں دعا نہ کیتی تو اسی سال امام صاحب کی وفات ہو گئی۔ او اللہ قبول کر دے، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی میدان عرفات میں جا کر رب سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، یہ تو تھا جن کے پاس پیسے ہیں، استطاعت ہے، وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ بندے غریب بیچارے جنہاں کل پیسے ہی کوئی نہیں، جنہاں کل مال ہی کوئی نہیں، ان کے لیے ان کا کیا بنے گا جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، جو تڑپ اٹھے ہیں، جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو تڑپ اٹھے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور آؤ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے حاجی صاحب، حاجی ناصر صاحب فرمارے سے اشعار ضرور پڑھے آجے، تو اشعار پھر وہ بابا جی جنہوں نے بھی اپنی ساری زندگی میں حج کیے اور آخری بار بھی پھر حج کر کے پھر واپس لوٹ کر کے آئے، ان کے اشعار سبحان اللہ۔ بابا جی فرمائے، ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ بابا جی فرماتے ہیں آپ نے کئی بار سنے، جب بھی سنے تو وہی انداز، وہی یادیں دوبارہ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ربا مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانو جی کردا،
रब्बा मुद्दत गुजरिया सिख दिया नू जोगी सांग बनानू जी करदा और तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरिया पाननू जी करदा और तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरिया पाननू जी करदा रब्बा तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे दर विच रख रख सर वेखा और जिते एक नमाज दी लख बन दी उथे उमरा नगाननू जी करदा। दुआ करें अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। और मैं अपनी तमाम जमात के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह सानू सारे बैतुल्लाह से इसी तरह जमा फरमाए। हज़रात गिरामी कदर आइए, अब जो बंदे बेचारे गरीब हैं जो उम्रा हज नहीं कर सकते उनके लिए मौजूदा नार रखे मैं गरीबां दा हज, बगैर पैसे तो हज। जेरे बेचारे गरीब ने अब वो किधर जाएंगे? मेरे नबी ने उनको भी तनहा नहीं छोड़ा। आइए हजरात गिरामी कदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बूढ़िया आई, मेरे नबी की सहाबिया आकर के अर्ज करती आका क़ुबिलतु व सक़िमतु, ए आका मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मैं चल नहीं सकती, अब मैं हज कर नहीं सकती, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मुझे अल्लाह हज बैतुल्लाह का सवाब अता कर दे। हज मैं नहीं कर सकती, अल्लाह मुझे हज का सवाब अता फरमा दे। कैसा अंदाज है, कैसा हाँ साढ़े वर्गा हुंदा ना ते सवाल की करना सी असा की करना सी आका कि हज तो नहीं कर सकते, कोई ऐसा अमल दसो कि छुटकारा हो जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं, कोई ऐसा अमल बताएं कि हज का सवाब मिल जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ऐसा कीजिए उमरा तो रमजान तादिलु हज्जतन, आप रमजानुल मुबारक के अंदर उमरा कर लीजिए, आपको अल्लाह मुकम्मल हज का सवाब अता फरमा दे। और जिन्ना कुल 7-8 लाख रुपया नहीं दा वो 2 लाख रुपया ला के उमरा रमजान च करन ते 2 लाख रुपए च हज दा सवाब। सुभान अल्लाह। अगली गल सुनो, अगली गल इस तो भी आला, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, आकर के अर्ज करते आका अमरानी अन असअलका, मुझे मेरी बीवी मेरी अहलिया ने हुक्म फरमाया। क्या फरमाया? हुक्म फरमाया। ए लफ्ज में खुसूसी तौर पे बोल रहे हैं। साहबी कहते ने मैनू मेरी आलिया ने हुक्म फरमाया ते तुसी आखोगे थोड़ी ऐसी दी तैसी, तू कौन होंदी है मैनू हुक्म करना है? हमारा मिजाज अलग है ना। लेकिन साहबी ने लफ्ज इस्तेमाल किया आमारानी, मैनू मेरी बेगम ने ऑर्डर किया है, हुक्म किया है। ते तुहानू भी कभी कोई ऑर्डर मिल जाए तो पूरा कर छड़िया करो है। सारा दिन बाहर चौकिया चुरस्तिया च 11 बेलिया सारे काम काज करके घर आ जाएंगे ना ते फिर हुक्म चलावनगे बेगम ते भी उठ ते पानी का गिलास लैके आ है। ते हज़रात गिरामी के अंदर इस्लाम की रूह से अगर आप देखें, अगर सारी इताअत और फरमा बरदारी विचारी कर दिए तो अगर वो तुहानू कभी हुक्म कर देती है तो हुक्म मनना चाहिए कि नहीं मनना है? होन नहीं बोलते सुबहान अल्लाह है। अपनी बारी तुसी कोई नहीं बोलते। ये सहाबी ने लफ्ज इस्तेमाल अमरानी अन्ना साला का, आका मुझे मेरी बेगम मेरी अहलिया ने मुझे मेरी वाइफ ने हुक्म फरमाया है कि आका की खिदमत में हाजिर हो रहे हो तो एक सवाल करके आओ, एक सवाल पूछ करके आना है। आका सवाल ये है, मेरी अहलिया का सवाल सुनिए। वो अर्ज करती है माँ या दिलू हज्जतम माँ का, आका कोई ऐसा अमल बताइए कि आप वो अमल मैं करूं और अल्लाह
اللہ مجھے آپ کے ساتھ حج کا ثواب عطا فرما دے۔ آپ کے ساتھ حج کرنے کا کیسے سوال ہے، اور یہ سوال صحابہ صحابیات ہی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سوچ یہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ سوال کہ آقا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ عمل میں کروں اور آپ کے ساتھ حج کا ثواب، آپ کے ساتھ چلنے کا ثواب مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو بھی خالی نہیں موڑا، آپ نے ان کو بھی ارشاد فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں من خرج الی بیت اللہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ اسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور غریبو اگر 10 لاکھ کوئی نہیں تے رمضان چ کرو تے حضور دے نال عمرے دا ثواب، ایک غریباں دا ثواب۔ تے چلو کچھ بندے ایسے بھی بیچارے غریب جنہاں کول عمرے دے بھی پیسے کوئی نہیں تے انہاں دا بھی کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں، انہاں نو بھی حضور نے خالی نہیں موڑیا، انہاں واسطے بھی ارشاد فرما سبحان اڈوانس کو ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی میں رحیمی کریمی آپ کی تعلیمات، آپ کی رحمت پر میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے غریباں دا خیال رکھا، سبحان اللہ۔ غریباں دا بھی نبی ہے تے سونا نبی ہے، سبحان اللہ۔ آؤ 3 عمل بتاتا ہوں، بات مکمل ہو گئی۔ جو بندہ حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، پاس پیسے موجود نہیں ہے، طاقت موجود کوئی نہیں ہے، اب وہ حج کرے گا، حج کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا تے حج وہ کرے گا تے روزانہ کرے گا، سبحان اللہ۔ روزانہ کرے گا تے دن چ 5 واری کرے گا، سبحان اللہ۔ تے ہفتے دے وچ او کرے گا 36 واری حج، سبحان اللہ۔ تے مہینے وچ اندے حج ہون گے 150 اور پورے سال چ 1825 حجاں دا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ عمل 10 دیا یا ادھار کر لیے، اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ غریبان دا حج، سبحان اللہ۔ اب آئیے اگر وہاں پر بھی عبادت ہے، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہ حدیث آپ سماعت فرمائیے۔ طبرانی کی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے آئے اور آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ ایک نماز پڑھن دی جماعت دے نال نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ اس انسان نو ایک مکمل مبرور حج دا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابی فرماتے ہیں حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا مبرور حج۔ حج صاحب بیٹھے ہیں، حاجی منشد صاحب پوچھو انہاں کو تسی 10 لاکھ روپیہ لا کے جاؤ، پتہ کوئی نہیں مبرور ہے کہ نہیں ہے، قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن حضور نے مور لاتی ہے گھروں وضو کر کے آؤ، امام صاحب دے پیچھے نماز پڑھو سنت دے مطابق تے قبول مبرور حج دا ثواب ہے۔ صبح پڑھو گے انشاءاللہ، اور اتھے نہیں جا سکتے تے اتھے بھی اللہ دا کارے گا نا، لیکن تھوڑا مشکل کام ہے، سبحان اللہ۔ آؤ کون سا دوسرا عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت ثم ثبت حتی یصبح للہ صبحۃ الضحیٰ کان لہ کاجر حاجۃ ومعتمر تام لہ حجتہ وعمرتہ۔ حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح فجر دی نماز ادا کر دے، صبح فجر دی نماز ادا کرم تو بعد او اسی جگہ تے بیٹھ جاندے، رب دا ذکر کر دے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دی صداواں لاندے تے پھر وقت تھوڑا جا گزر دے، اشراق دا وقت ہو جاندے اور اشراق دیاں 4 رکعتاں پڑھ دے، اللہ اس انسان دو مکمل حج دا ثواب عطا فرمائے، حج دا بھی تے نال عمرے دا بھی، سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے اللہ کے ولی نیک کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے تیسرا عمل، آخری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاجۃ تامہ حاجتہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ دین سیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے
تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے، حدیث سیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، حدیث سیکھنے کا طالب علم بن جاتا ہے، علماء کی لسٹ میں اس کا شمار ہو جاتے ہیں، طلباء میں شامل ہو جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اس انسان کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ وہ نبی علیہ السلام کے فرامین جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کائنات کا پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب